بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم صلوات۔ سامعین قدر، ہمارا سلسلہ گفتگو ربیع الاول سے رسول اعظم سید البریہ، سید الانام، سید ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا تھا، اور آج یہ آخری خطبہ ہے۔ ہماری گفتگو حضور علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے جاری و ساری ہے کہ حضور علیہ السلام کی اپنا بیٹا تو رہا نہیں، اور دشمنوں نے حضور علیہ السلام کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ ابتر ایک بہت مکروہ لفظ تھا، جیسے کسی آپ یوں سمجھیں کہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے جس کی اولاد نہ ہو، یا بہرحال وہ ادب کے لفظوں میں تو وہ کہتے تھے مقتول نسل ہے، کافر حضور کو طعنہ دیتے تھے، اس کے بیٹے نہیں رہے، یک کے بعد دیگر سب بیٹے عبداللہ، طیب، طاہر، یہ سب جب وفات پا گئے تو حضور علیہ السلام کو کافر لا ولد ہونے کا طعنہ دیتے تھے، اور حضور اس پر غمگین بھی ہوئے، یعنی یہ اتنا سخت طعنہ تھا۔ تو میرے اللہ نے بشارت دی کہ میرا نبی سورہ کوثر نازل فرمائے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن جو ہے وہ مقتول نسل ہوگا، وہ ابتر ہوگا، تیرا نام ہر تیرا اور تیری اولاد کا نام ہر دور میں زندہ رہے گا۔ جس کے اوپر فخر الدین رازی جیسے مفسر نے بھی کہا کہ زمانہ دیکھتا نہیں ہے کہ جو طعنہ دیتے تھے ان کا کوئی نام نہیں ہے، اور جو رسول اللہ ہیں ان کی اولاد میں کہیں امام علی نقی ہیں، کہیں امام تقی ہیں، کہیں امام زین العابدین ہیں، کہیں محمد باقر ہیں، کہیں امام زین العابدین ہیں، کہیں حسین ابن علی ہیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں پھر آگے دیکھیں ان کی اولاد کہیں نقوی کہیں تقوی۔ تو یہ سادات جتنے بھی ہیں یہ حضور علیہ السلام کی اولاد کہا جائے گا، اور کہا کہے جانے کا ان کو حکم ہے۔ یہ میں لاسٹ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اس لیے امام حسن اور امام حسین کو یبن رسول اللہ کہہ کے، یا سب اماموں کو یبن رسول اللہ کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ تو ہمارے ائمہ کو، معصومین علیہ السلام کو ایک لقب سے نوازا گیا، وہ ہے سیدن۔ یہ رسول اللہ فرماتے ہیں انا سید الانبیاء، علی سید الاولیاء، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، صلوات بر محمد وآلہ۔ تو یہ حضور علیہ السلام کو میں نے لاسٹ میں بتایا کہ سید کا معنی کیا ہے۔ سید کے ڈھیر سارے معنی آپ کی خدمت میں رکھے۔ سید سردار ہوتا ہے، سید مشکل کشا ہوتا ہے، سید شریف ہوتا ہے، سید سخی ہوتا ہے۔ یہ سخی کیوں ہوتا ہے، یہ سید کیوں، خود سید کا کیا معنی، یہ میں بتا چکا ہوں لغت کے اعتبار سے بھی اور روایات کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے آج جو میرا خطبہ ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، دعائے توسل میں ہم پڑھتے ہیں۔ اب دعائے توسل بہت بڑا ایک ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہے، لوگوں کی معرفت نہیں ہے، وہ ایک حرز ہے، وہ ایک دعا ہے، وہ ایسی دعا ہے جو رد ہوتی نہیں، جس میں آپ 14 معصومین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، اور کیسے ہو سکتا ہے ایک معصوم کا واسطہ اور اس میں 14 معصوم کا ذکر ہے، اور اس میں کیا پڑھتے ہیں پہلے اللہم انی اسألک توجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمت یا سیدنا۔ اس میں آیا لفظ اے ہمارے سردار،
دیکھیں معصوم جب ایک لفظ سادات کا لے کر آ رہے ہیں تو کوئی مقصد ہے؟ ایسے کہہ دیتے اے ہمارے رسول، اے ہمارے نبی، اے ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں، لیکن میرا لفظ سے سید پہ آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ توجہ ہے اس پہ توجہ فرمانی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سید جب ہم ان کو کہتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں یا سیدہ۔ اسی طرح مولا علی کے یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت اللہ علی خالق، یا سیدنا، یہاں بھی سید آیا۔ یا فاطمۃ الزہرا کے لیے کہا یا بنت محمد، یا قرۃ عین الرسول، یا سیدتنا، توجہ ہے۔ اسی طرح یا امام علی علیہ السلام کے، یا امام حسن علیہ السلام کے یا ابا محمد، یا حسن ابن علی ایھا المجتبی، یا ابن رسول اللہ، دیکھنا یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی الخلق، آگے یا سیدنا۔ یہ ہر ایک کے ساتھ سید لگ رہا ہے اور میں اس پہ بعد میں تبصرہ کرتا ہوں۔ پھر مولا حسین کے لیے کہا کہ یا ابا عبداللہ، یا حسین ابن علی ایھا الشہید، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا۔ یہاں بھی ہے ہمارے سردار، اے سید۔ یہ سردار جو ہے ہمارا معنی ہے، سردار اس سید کو نہیں پہنچ سکتا جو ان کے مفہوم میں ہے، یہ مجبوری ہے ہماری اردو کی۔ سردار تو بلوچ کو بھی کہتے ہیں، سردار تو پتہ نہیں کس کس کو کہتے ہیں، سردار کو ویسے، لیکن سید جو ہے ہم اسی کو ابھی لے کر چلیں۔ اس لیے سرکار امام سجاد کے لیے ہم کہتے ہیں یا علی ابن الحسین، یا زین العابدین، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خالق، یا سیدنا۔ صلوات پڑھیے بر محمد وعلی محمد۔ اسی طرح کا یا ابا جعفر یا محمد، یہ امام محمد باقر کے لیے یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا، ان کو بھی سید کہا گیا۔ یا ابا عبداللہ، پھر امام جعفر صادق، یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا۔ پھر ساتویں امام کے لیے یا ابا الحسن، یا موسیٰ ابن جعفر ایھا القاسم، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی الخلق، یا سیدنا۔ دیکھیں توجہ ہے، سیدنا پہ آپ توجہ دیں، یہ آیا ہے دعائے توسل میں، اس لیے کہ آپ ہر امام کو سید جب کہہ رہے ہیں گویا اسے مدد کے لیے پکار ہیں، توجہ ہے۔ اس لیے کہ یا ابا الحسن، یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا۔ یہاں بھی آٹھویں امام کے لیے، پھر آیا اپنے نویں امام کے لیے یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا۔ یہاں بھی سید آیا۔ پھر یا ابا الحسن، یا علی ابن محمد ایھا الرضا الحادی النقی، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا۔ یعنی آپ امام نقی کے لیے بھی سید آیا۔ پھر فرمایا یا ابا محمد، یا حسن ابن علی ایھا الزکی العسکری، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق سیدنا۔ یہ امام تقی یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا۔ امام تقی کے لیے، امام نقی کے۔ پھر امام حسن عسکری کے لیے کہا یا ابا محمد، یا حسن ابن علی ایھا الذکی العسکری، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا۔ یہاں امام حسن عسکری کو بھی سید کہا گیا۔ اور سرکار حجت خدا یا وسیع الحسن والخلف الحجہ ایھا القائم المنتظر المہدی، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ سید کے حوالے سے کہ یہ سید کا معنی کیا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ کو سید کہا گیا تو کس معنی؟ اسی معنی میں کہ سید مدد کرتا ہے، سید مشکلات حل کرتا ہے۔ اسی طرح مولا علی کو ہم جب پکارتے ہیں یا سیدنا، اے مولا علی ہماری مدد کریں، توجہ ہے۔ تو یہاں میں پیچھے پڑھ چکا ہوں کہ سید اسے کہتے ہیں جو مشکلات میں اور مصائب میں، لاسٹ جمعے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ تو جب ہم اپنی دعاؤں میں، روایتوں میں، ایک تو دیکھیں جب معصوم اس لفظ کو لے کر آئیں، دو ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ معصوم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو سید کہا جائے،
ہیں ان کو سید پکارا جائے، امام علی کہ امام حسن، امام حسین، یہ سارے جو دعائے توسل میں لفظ سید لگا کے بتایا کہ سب سے بڑے سید یہی ہیں۔ صلوات بر محمد والا، توجہ میری طرف رکھیے گا، سب سے بڑے سید، موضوع چلتا رہے نا۔ دعائے توسل میں لفظ سید کیوں آیا؟ کیوں جب سوال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سوچنا چاہیے نا، رسول اللہ کے لیے اور کتنے لفظ ہیں، مولا علی کے کتنے القاب ہیں، یہ سید کیوں آیا دعائے توسل میں؟ رسول اللہ کے لیے، سب ائمہ کے لیے یہ بتانا ہے تاکہ لوگوں کو ایک میسج بھی جائے کہ اگر کوئی سید کہلانے کا حقدار ہے تو وہ صرف اولاد رسول ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وعلم۔ اگر کوئی سید کہلانے کا حقدار ہے تو وہ صرف ائمہ ہے، اسی لیے ان کو مدینہ میں جہاں بھی ہمارے امام رہے تو کہا جاتا تھا یبن رسول اللہ، جبکہ رسول کی اولاد بیٹی سے چلی ہے، اپنی تو دنیا سے چلی گئی، لیکن ان کو اللہ نے عزت اور شرف بخشا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میری اولاد ہے اور یہی سید ہے، اور ان کی اولاد آگے سید سادات کہلانے کی حقدار ہوگی۔ صلوات بر محمد وعلم۔ سامعین قدر، قلت وقت کی پیش نظر تیزی سے میں گزر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں پہنچانی ہے۔ سید کیونکہ دیکھیں بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس کا دور ہے، سید کہلانا، اپنے آپ کو رسول کا بیٹا بتانا اور شیعہ بتانا یہ بہت بڑا جرم تھا اور بہت بڑے ان کے پہ مصیبتیں اور پتہ نہیں کتنے عذاب تھے، لیکن معصوم نے دعا کے ذریعے، سبحان اللہ، دعا کے ذریعے سعادات کو پہچانوان کروائی ہے، سید ہونا پہنچایا ہے کہ اگر کوئی اوپر ذکر نہ کر سکے تو کم از کم دعا میں جب وہ پڑھے گا عربی میں تو جب وہ کہے گا یا سیدنا تو انہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا کوئی سید اور سردار ہے تو وہ آل رسول ہے۔ سبحان اللہ، اتنے سخت دور میں جہاں بہت سخت دور تھا بنو امیہ کا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ روایات کو، احادیث کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ یعنی اگر کسی گھر میں پتہ چل جاتا کہ یہ 4 کتابیں 4 سطر کسی عالم نے اہل بیت کے حق میں لکھی ہے، وہ گھر چلا دیا جاتا تھا۔ اگر اس کو خطرہ ہوتا وہ ٹرانسفر کر دیتا کسی اور شہر کہ وہاں ایک مومن رہتا ہے، اس تک پہنچ جائے، لیکن لوگ راستے میں لوٹ مار کر کے وہ چھین لیتے تھے۔ ایک جگہ کسی نے امام کے 12ویں امام پر لکھا، میں نے خود دیکھا تھا کہ وہ ڈھیر ساری حدیثیں اس ٹائم قلم سے لکھا جاتا تھا، احادیث شیعہ، کیونکہ بنو امیہ بنو عباس کا کوئی دور ہے، سخت پیرا ہے، کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو پہنچا نہیں سکتا، سواری کے اوپر لادا وہ جا رہا ہے، راستے میں کوئی ان پر حملہ ہو گیا، لیکن وہ جو احادیث کا تھا جس نے حملہ کیا تھا چھیننا چاہتا تھا، لیکن اس کو سانپ نے ڈس لیا، اور جب اسے سانپ نے ڈس لیا تو اللہ نے ایسے ان کو محفوظ کیا اور وہ امام تک پہنچی۔ زمانہ اتنا سخت تھا، لہٰذا سید کہلانا اس دور میں مشکل تھا، لیکن ادھر سید کی معرفت بھی ضروری ہے، سید کی پہچان بھی ضروری ہے، سید کا بتانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ رسول اللہ چاہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نسب جو ہے وہ ختم ہو جائے، میری پہچان ختم ہو جائے، اس لیے کہ زمانہ جب مٹانا شروع کر دیتا ہے تو بہت سارے سید ایسے ہوں گے، ابھی مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے وہ حالات کے پیش نظر مصیبتوں پریشانیوں میں بھول گئے ہوں کہ ہم سید ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ان کی نسل حالات کے اور ماحول کے مطابق پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، بہرحال وہ اس دور کے حالات۔ تو یہ جو زیارت دعائے توسل ہمارے پاس، جس میں سیدنا محمد، سیدنا علی، سیدنا فاطمہ، اسی سیدنا، اس کا مطلب یہ تھا لوگوں کو ان کی معرفت ہو اور انہیں پتہ چلے کہ یہ سید اگر کوئی ہے تو وہ اولاد علی و بطول ہے، وہ اولاد رسول ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ میں نے ابھی کہا کہ سید وہ ہوتا ہے، پچھلے جمعے کہا تھا، جو قوم کو مشکل سے نکالے، مصیبت سے نکالے، ان کی مدد کرے، اس لیے 40 کی جملے میں یہ زیارت ہے۔ وجعلتہ سیدا من السعادہ، وجعلتہ سیدا من السعادۃ وقائدا من القادۃ،
یعنی بہترین قیادت کرنے والے، یعنی سادات کے سید، بہترین سیدوں کے بھی سید اور غیر سید کے بھی سید، یعنی مشکل نکالنے والے۔ صلوات بھیجیے بار محمد۔ سامعین قدر، یہ تو سادات کا ایک نام کے حوالے کے سید، پھر ان پر بڑا ظلم ہوا، وہ ایک تاریخ ہے، ابھی اس کے لیے میرا ٹائم نہیں ہے، اور میں پھر کبھی زندگی میں موقع ملا یہ لاسٹ خطبہ ہے اس حوالے سے کہ سادات وہاں سے اتنا ظلم ہوا، بنو عباس، بنو امیہ، اور انہوں نے بغداد میں اور عراق میں جہاں جہاں بھی ان کو ملا، بہرحال ان لوگوں کو انہوں نے اتنا زندگی گزارنا مشکل ہو گئے، یہ نکلے، کوئی مصر چلا گیا، کوئی اردن چلا گیا، کوئی ایران چلا گیا، کوئی افغانستان آ گیا، کوئی ہندوستان آ گیا، تو یہ سادات وہاں سے جب نکلی تو پوری دنیا میں اللہ نے یاد، جیسا کہ رسول اللہ کو اللہ نے وعدہ کیا تھا، کسی کا کوئی اولاد تیرے دشمن نے تجھے کہا ہے ابتر، تیرے دشمن ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تیری اولاد کا کوئی نام و نشان نہیں، تیری اولاد کے دشمن کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، تیری اولاد پوری زمین پر نظر آئے گی۔ اور وہ اولاد فاطمہ اور مولا علی، اولاد فاطمی اور مولا علی، یہ دنیا میں آج، کیونکہ یہ ایام بھی سیدہ کے ہیں، آج بھی اگر کسی کی اولاد ہے تو فاطمہ تو زہرا کی ہے۔ کسی سنی سید سے پوچھ رہے ہیں آپ کون ہے تو وہ بھی کہے گا ہم فاطمہ کی اولاد سے۔ تو اب آؤ ان کے تھوڑے سے حقوق پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مسلمان تمام سنی خاص کر یہ آیت مودت میں لیتے ہیں، ان کی محبت یعنی سادات کی، بنی فاطمہ کی اور آل کی مودت لیتے ہیں۔ آپ شیعہ تھوڑی نظر سے ہٹ کر، ہم محبت میں بھی لیتے ہیں اور ایمان میں بھی لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں محبت کا حکم ہے، مودت کرو، یہ آیت قرآن میں آئی ہے، کس سے مودت کرو؟ علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے، صلوات بر محمد وعلیہ۔ تو اس لحاظ سے قرآن کی آیت کے مطابق اہل سید کی احترام، سید کی عزت واجب ہے، واجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، اور میں لاسٹ میں آپ کو خدمت میں عرض کروں گا کیوں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری اولاد کی عزت۔ اب اسی لیے ایک حدیث ہے جو سنی شیعہ کتب میں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اللہ نے بتا دیا، لا یؤمن احدکم، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کرتا، سبحان اللہ بولیں، اور جو اپنے اولاد سے، میری اولاد سے زیادہ محبت نہیں، اور حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیادہ میری اولاد سے محبت کرے۔ حضور کہہ رہے ہیں، یہ حضور کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد سے محبت، یہ بڑی حدیثیں ہیں۔ من مات علی حب آل محمد، یہ آل ساری یہی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، مات طائبہ، من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان، من مات علی حب آل محمد مات، 14 حدیثی ہیں۔ بہرحال میں تو صرف یہ جتنی ہیں آل کے لیے، آپ کبھی سوچا کہ حضور اتنا زور کیوں دے رہے ہیں کہ آل میرے حتیٰ کہ آخری خطبے میں کہا میرے اہل 3 دفعہ میرے سرکار کے سروسیت کے لیے بلند تر سلوات، سرکار توجہ چاہیے، توجہ میری طرف۔ میں قبلہ ساداتی میرا موضوع ہے اور سید کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، اور ان خطبوں کا مجھے انعام بھی مل چکا ہے انشاءاللہ مولا، میں آخر میں بتاتا ہوں۔ توجہ فرمائیے کہ سرکار قرآن مجید میں سید کی عزت واجب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے سے، مجھ سے زیادہ، اپنی اولاد سے، میری اولاد سے، اپنی ضروریت سے، میری ضرورت سے زیادہ محبت کرے، بتک تم والناس جمیع اجمعین، تمام انسانوں سے۔ یہ محبت کیوں کرائی گئی؟ دیکھیں
یہ قبلہ کیوں حکم آیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت سید الانبیاء، لوگوں نے بھی اعتراض کیا کیا ضرورت ہے کہ اتنا بڑا نبی ہے کبھی علی کی بات کرتا ہے؟ حتیٰ کہ جو مصر میں کتاب لکھنے والا کرسچین ہے جس نے مولا علی کی کتاب لکھی ہے مولا علی کے حق میں، وہ کہتا ہے میری نظر میں تو رسول اللہ نے خود اہل بیت میں نعوذ باللہ یہ سبا دروازہ کھولا ظلم کا، اور ہر ایک کے سامنے کبھی علی کی بات، کبھی فاطمہ کی بات، کبھی حسن کی بات، کبھی آل کی بات، تو لوگوں میں حسد تو پیدا ہونا تھا، لیکن یہ اس کا خیال ہے۔ اب رسول اللہ کیوں کر رہے؟ کیا سادات کو کس لیے رسول اللہ زور دے رہے؟ توجہ، کیا وجہ ہے؟ قول الحکیم لا یخلو الحکمہ، قول حکیم حکمہ سے اصل میں مکے میں دشمن میں رسول اللہ کو تانا دیا تھا کہ تو ابتر ہے، تیری اولاد نہیں ہوگی، تو مقطوع نسل ہے۔ اللہ نے سورہ کوثر فاطمہ عطا کر کے بتا دیا کہ تیری اولاد ہر جگہ ہوگی، اس لیے رسول اللہ نے کہا جب میری اولاد ہوگی اس کا احترام کیا جائے تاکہ سید کے ذریعے رسول اللہ کا نام رہے۔ سرکار یہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہا کہ علی کی اولاد میری اولاد ہے، علی اور فاطمہ کی اولاد میرے نبی، سارے نسب قطع ہو جائیں گے۔ اولادی اولادی کیوں کہہ رہے رسول اللہ؟ تاکہ زمانے میں یہ ان کو میری اولاد کہہ کے احترام کیا جائے، یبن رسول۔ توجہ میری طرف رکھ، لیکن جس امام کے پاس بھی امام حسن سے لے کے 12ویں امام تک لوگ آتے تھے اور اس میں بڑی بحثیں، اس میں بڑی بحث ہے، جب نہ رسول اللہ کہہ کے جب سوال کرتے دوسرے کہتے آپ ان کے بیٹے ہیں ہی نہیں، آپ علی کی بیٹے، اب وہ کیسے رسول اللہ کا بیٹا کہا جائے؟ توجہ ہے۔ 7ویں امام نے بھی جواب دیا۔ 7ویں امام نے نہیں کہا تھا وہ رشید کو یا مامون کو کہا کہ یہاں رسول اللہ سامنے آ جائے، مدینے میں کہا تھا، اور وہ تو اس سے رشتہ طلب کرے، آپ دو گے؟ وہ کہے گا اس سے کون مسلمان ہے جو رسول سے انکار کرے؟ کہا یہی ہے تجھ میں اور مجھ میں فرق، ہماری بیٹیاں رسول کی بیٹیاں ہیں، رسول ہم سے رشتہ طلب کر نہیں سکتے۔ بہرحال ہر ایک کو یبن رسول اللہ کہا اور کہا کہ ان کو رسول اللہ کا بیٹا کہہ کے پکارا جائے تاکہ زمانے میں اب کیسے رسول اللہ نے، ابھی اعلامی جملہ آ رہا ہے، کیسے رسول اللہ نے سسٹم کیا کہ اس ایک سید کی وجہ سے رسول اللہ کی اولاد کا نام بھی رہا، علی اور بطول کا نام بھی رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات بر محمد و آل محمد۔ مجھے میرا یہ آج آخری جملہ ہے، آخری خطبہ ہے سید کے حوالے سے کہ سادات پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، بس ہم کہتے کیوں بھائی ہمارے اوپر شاہ جی کیوں ہمارے اوپر سید لگا دیے گئے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ معاشرے کے اندر ایک سوال اٹھا رہا ہوں، ہاں کیا ضرور ہے کہ ہم سید کو سلام کرتے پھرے، تعظیم کرتے پھرتے، پیسے میں مال دیتے پھرے؟ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس سے علی اور بطول کا نام روشن ہوتا ہے، اس سے رسول اللہ کی اولاد، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی اولاد کا نام، اس لیے سنی کسی بھی قوم نام سے جو حلا سے بھی جا کر پوچھے آپ کس کی، جو سید ہیں وہ کہیں گے فاطمہ کی اولاد، کسی بیٹی کا نام نہیں لیتے، حالانکہ ان کے یہاں تو 4 بیٹیاں ہیں، وہ کسی کا نام نہیں لیتے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، آخری بات دیکھیں، سید کا احترام واجب ہے۔ سید اب آؤ قبلہ، اگر سید گنہگار ہے، خطا کار ہے، اس میں کیا علماء کہتے ہیں سید اگر خطا کار ہے، گنہگار ہے، تب بھی اس کی عزت کرو۔ عجیب مسئلہ ہے، توجہ فرمائیے گا تھوڑا، ہاں آپ اس سے نہیں کچھ کہہ سکتے، ہاں اخلاق سے تبلیغ کر لیں، پیغام مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا اکرم اولادی، میری اولاد کا احترام کرو، اگر وہ نیک ہیں تو تقوی کی بنا پر، اگر وہ گنہگار ہیں تو میری وجہ سے۔ دیکھنا کیوں ایک گنہگار، حتیٰ کہ امام علیہ السلام کے پاس، قبلہ امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، امام علیہ السلام کے وکیل ہے، کسی امام، پتہ نہیں 9ویں امام یا کسی 8ویں امام، وہ بیٹھے ہیں تو وکیل جیسے دروازے پہ بیٹھے، ایک سید آیا، وہ شراب پیتا تھا، سید شراب پیتا تھا، تو وہ کیونکہ شراب جو ہے وہ پی جاتی تھی زمانے میں باہر، تو اس کو اچھا نہیں لگا، اس نے امام کو ملنے نہیں دیا، اس نے واپس بھیج دی، جاؤ جاؤ بھائی شاہ جی مولا مولا کرو، سید ہے، برا ہے ظاہر، اس کو بڑے بڑے ہمارے علماء سعادت الدارین اور بڑے بڑے علماء نے لکھا واپس جاؤ۔ دوسرے دن جب وہ چلا گیا، پھر جب اس وکیل سے امام سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ تجھے کس نے حق دیا ہے کہ اس کو واپس بھیجے؟ تجھے نہیں پتا کہ اس کا رشتہ ہے، نسب کیا ہے، سلسلہ نسب کیا ہے؟ کہا مولا تو شراب پیتا ہے، گنہگار ہے۔ کہا کہ جیسا بھی ہے لیکن اس کا ذاتی فعل ہے، لیکن نسب اس کا رسول اللہ سے۔
جب اس کو پتہ چلا کہ تیرے بارے میں ہم نے یہ فرمایا، روتا دھوتا آیا اور پھر توبہ طائب ہو گیا۔ بہرحال ہمیں کیوں کہا گیا کہ گنہگار سید کا بھی احترام کرو؟ تاکہ جو صحیح سید ہیں ان کا احترام ختم نہ ہو جائے، تاکہ آل رسول، آل اولاد علی اور فاطمہ کا احترام معاشرے میں قائم رکھنا ہے۔ اس لیے برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر سے کام لینا۔ آپ ان کو ڈانٹنا شروع کر دیں، سید کو گالی دینا، سید کو ڈانٹنا، سید کو کچھ بھی کلمہ برا کہنا، یہ دور تک جائے گا، یہ منع ہے۔ ویسے بھی گالی تو حرام ہے، لیکن سادات کے لیے کیوں کہا گیا کہ سادات کو برا بھی ہے تو صبر کرو، تاکہ اس برے کی وجہ سے کوئی برائی غالب نہ آ جائے۔ سید کا کہلانا کوئی نہ چھوڑ دے، سیدہ کی پرواہ کرنا کوئی نہ چھوڑ دے، کہا کہ اس کو برداشت کرو اور سادات کا احترام کرتے رہو۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ دوسرا توجہ فرمائیے قبلہ، دوسرا کیونکہ رسول اللہ کو طعنہ دیا گیا کہ آپ مقتول نسل ہیں، آپ کے بیٹے مر گئے ہیں، مکے میں حضور پریشان تھے، اللہ نے سورہ کوثر دے کر سیدہ کی شکل میں، اب یہ اولاد فاطمہ الزہرا ہے، ہم ان کا احترام کریں گے، چاہے وہ برا ہے یا گندہ، نعوذ باللہ اللہ سے گندہ بھی نہیں کہہ رہا، ہمارا اگر صالح نہیں ہے، بد عمل ہے تو برداشت کرنا ہے اور ان کا احترام کرتے رہیں۔ سامعین قد آگے فرمایا اگر اس کے سادات صلوات بر محمد وعلی محمد۔ آخری بات اور جو ختم ہو رہا ہے، دیکھیں اب وہ مسئلہ آ جاتا ہے جو سید ہیں نہیں، میں شروع سے خطبہ دے رہا ہوں مقام سید پر، عظمت پر، جو سید ہیں نہیں، جو سید نہیں ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ اور سید کہلا رہے ہیں معاشرے میں، سید کا میں نے جیسے پہلے کہا بہت سے سید حالات سے دب گئے، لیکن شاید قوم سے ڈر گئے سید بتاتے ہوئے، ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کہلاتے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ بنو امیہ بنو عباس کے دور میں سادات کشی اتنی ہوئی ہے کہ شہر کے شہر خالی کر دیے، سید ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو سید نہیں ہے، پہلے تو بات یہ ہے آپ کو کسی نے کہا کہ یہ سید نہیں ہے تو یہ ماننا نہیں ہے، پہلے اگر اس کے پاس تصدیق نہیں، توجہ ہے ہمیں کہ ہمارے پاس کیا کہ دلیل ہے؟ بھائی وہ سید کہلا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، ہمیں تصدیق کرنے حق، نہ اس کی تذلیل کرنے کا حق ہے۔ یہاں بھی وہی حکم آئے گا تاکہ سادات کا نام خراب، سادات کی تکریم چلتی رہے، تعظیم چلتی رہے، اس کا عمل ہے وہ خدا کو جواب دے گا، جھوٹا ہے، میں نے اس میں حدیثیں پڑھ چکا ہوں، وہ کافر ہے اس کو کہا جائے گا، جھوٹا کہا جائے گا، غاصب کہا جائے گا، اس کے لیے سخت سرزش ہے کہ جو علی اور بطول کا نہیں ہے کسی اور کا ہو کہ سادات میں آ جائے، وہ الگ ہے۔ لیکن اگر وہ فیمس ہے اور سید کہلا رہا ہے معاشرے میں، محلے میں، اور وہ نہیں روکتا، اس کو روکنا چاہیے۔ اگر نہیں روکتا تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کو جا کے سنا دیں آپ سید نہیں ہیں، آپ جھوٹے ہیں، فلان ہیں، ایسا جب تک ہم نے آنکھوں سے اس کا شجرہ نہ دیکھا ہو۔ وہاں بھی حکم ہے کہ اگر کوئی سید کہلاوا بھی رہا ہے تو آپ اس کا احترام کریں گے۔ ہاں لہٰذا میری درخواست یہ ہے کہ بلا توجہ فرمائیے گا، میری درخواست یہ ہے کہ جو سید ہیں وہ سید ہیں، جو سید نہیں ہیں وہ بھی اللہ کرے ان کو علم آ جائے اور شعور آ جائے تو وہ اپنی کوشش کریں کہ اپنا شجرہ نسب رو لیں اور اپنی نسل کو بتائیں کہ اگر ہمارا کوئی بزرگ غلطی کر گیا تو ہم اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ چلو خیر نہیں کرتے لوگ، شرم کے مارے رشتے ہو گئے، یہ وہ سب اللہ سے وارہ انہیں معاف فرمائے گا۔ میں یہ بہت سخت حدیثیں ہیں اس کی میں سنا چکا ہوں، اب میں ان کو کہتا ہوں جو میرے یہ خطبے سن رہے ہیں توجہ رکھیے گا۔ دیکھیں سادات صرف علی اور بطول کی اولاد ہے، ٹھیک ہے نا صاحب؟ حضرت علی علیہ السلام کا کوئی بھائی سید نہیں، توجہ ہے، سید مولا علی ہے، یعنی یہ ایک رتبہ ہے ایک شخص کے لیے، جیسا کسی خاندان میں ایک عالم ہو جائے، ایک امام ہو جائے، اسی طرح سید ہے۔ رسول اللہ نے کہا یہ سید ہے، الحسن حسین کو سید ہے، فاطمہ سید النساء العالمین ہے۔ اب ان کی اولاد مہاراج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج من اللؤلؤ والمرجان، وہ قرآن جو قصیدہ پڑھ رہا ہے نسب کا، وہ یہ ہے کہ دو سمندر ملے، ایک بحر عصمت ایک بحر ولایت، اس سے دو موتی ظاہر ہوئے، لؤلؤ سے مراد امام حسن، مرجان سے مراد امام حسین۔ تو ان کی اولاد کو دیکھیں، اب مولا علی سید ہے، جعفر تیار نہیں۔ جعفر کون ہے؟ مولا علی کے بھائی ہے، جعفر مولا کا پہلا نام، ہمارے چھٹے امام کا نام، لیکن پہلا جعفر ہے۔ اتنا بڑا نام ہے جعفر تیار کا، جیسے آپ کے ہاں مولا علی کا ہے، مسلمانوں کے ہاں
اب پتہ ہے جعفر کون ہے؟ سب سے پہلے رسول اللہ کے بہترین نمایاں شخصیات، وہ رسول اللہ کے معتمد، رسول اللہ کے یعنی بڑے پیارا صحابہ جناب جعفر طیار ہے، جعفر نام تھا انہوں نے، یہ صحابیوں میں بھی ان کا بڑا نام ہے، اور انہیں جعفر طیار ذوالجناحین اور حضور کے لیے بڑا مقام ہے، منزلت ہے، اور انہی کو انہوں نے حبشہ بھیجا تھا۔ ہائے ہائے، حبشہ نہیں بھیجا تھا پہلی ہجرت میں، اور جہاں وہاں جا کے عالم بن کے حبشیوں کو قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں۔ وہ جو حبشہ کا سردار تھا، علی علیہ السلام کے بڑے بھائی، علی المولا بھی چھوٹے، پہلے فرنٹ پہ جعفر ہے۔ ہمارے ہاں تو موقع نہیں ملتا معصوم سے آگے پیچھے، ورنہ جعفر طیار، جعفر یہ طیار یابنا ابو طالب، کتنا بڑا نام ہے، اللہ اکبر۔ جعفر ابو المساکین کہا جاتا، احسان کرنے والے تھے۔ اور یہ جعفر طیار، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں، توجہ ہے۔ اور دور جاہلیت میں جعفر طیار کی 4 خصلتیں بڑی تھیں۔ جعفر طرح شراب نوشی نہیں کرتے تھے، اور یہ فخر و تکبر نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، فحاشی سے اجتناب کرتے تھے، پر ان کا بڑا مقام ہے، پورا خطبہ چاہیے، پھر کبھی سناؤں گا جنگ موتا میں شہادت۔ اگر کسی کو سید بننے کا حق تھا تو جعفر طیار کہلاتا۔ جو عام اٹھ کے سید بن گیا ہے اس کو سوچنا ہے، اس کو فکر دینی ہے۔ بھائی دیکھو اتنی بڑی شخصیت، مولا ابو الفضل العباس، کتنا بڑا نام ہے۔ امامت کی حد ختم ہوتی ہے تو عباس شروع ہو جاتا ہے۔ امامت کی حد کا مطلب کیا ہے؟ امامت یہ علم امامت، معجزات امامت، حدیث علم امامت ختم ہوتا ہے، وہاں ابو الفضل العباس کا نام آتا ہے۔ اور یہ ابو الفضل العباس وہ ہیں جس کی تمام معصومین نے قصیدہ پڑھا ہے، فضائل پڑھے۔ اگر سید کہلانے کا حق تھا تو کیا مولا ابو الفضل العباس نہیں کہلا سکتے؟ ان کی اولاد کو سید نہیں کہا جا سکتا تھا؟ نہیں کہا جا رہا، تو ایک بندہ عام اٹھ کے نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ اور سید کہلا دے؟ کیا تو ابو الفضل العباس سے بڑا ہے؟ کیا تو جعفر طیار سے بڑا ہے؟ کیا تو خاندان بنی ہاشم سے بڑا ہے؟ نہیں میرے بھائی، سوچیں سمجھیں، بس اتنا کافی ہے کہ ابو الفضل العباس جیسا بھی سید نہیں کہلاتا، وہ حسین کو کہتا ہے سیدی۔ امام حسین علیہ السلام کو سید کہہ رہا ہے، یہ بتانے کے لیے تاکہ سادات علی اور محفوظ رہے۔ اگر کہلانا ہوتا تو یہ سختی، ان کے پاس معجزات ہیں، کمالات ہیں، ان کی اولاد کہلاتی۔ آخری جملہ بس سامنے نے کہا، بس ایک جملہ میں ہدیہ کروں گا قبلہ، میں جا رہا ہوں کربلا انشاءاللہ۔ میں نے کہا نا میں خطبے دیے ہیں اور میری دعا قبول ہو گئی ہے، تو یہ مولا قبول کریں گے۔ میں یہی مولا عباس کی بارگاہ میں، مولا حسین کی بارگاہ میں، اب میں ایک حدیث بس امام حسین کو ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ میں مولا کو جا کے سنا سکوں کہ مولا میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں۔ ابئی ایک شخص ہے، انا قاعد عند النبی، کہتا ہے میں نبی پاک کے پاس مسجد میں بیٹھا تھا اور بعض صحابہ میں سے اور بھی بیٹھے تھے۔ وقانا الحسین طفل صغیر، امام حسین چھوٹے تھے، 4 سنین، 4 سال کے۔ وقانا الحسین علیہ السلام آئے، جو حسین آئے 4 سال کے تھے، تو رسول اللہ اپنے بازو بڑھا رہے ہیں۔ یا سبحان اللہ نہیں کہہ رہے یار، میں اتنے دل سے جگر سے حدیث لے کے آیا ہوں اور آپ لوگ داد ہی نہیں دے رہے۔ تو حضور حسین کے لیے تو صحابہ بیٹھے تھے، وہ ایک بندہ کہتا ہے ہاں کہا، رسول نے کیا کہا؟ قبلہ یہ پہنچانا تھا، قال مرحبا بزین السماء والارض، مرحبا اے آسمان اور زمینوں کی زینت۔ ہائے ہائے، میں نے کہا تھا نا خطبوں میں کیسے حضور نے ان کے مقام کو پہنچایا، وہ رسول اللہ ہی بتا رہے۔ اور کوئی وہاں بیٹھے تو وہ کہتا ہے استغفر، تو میں بڑا پریشان ہو گیا۔ قلت له، میں نے کہا یا رسول اللہ ھذا الطفل الصبی، کیا یہ بچہ زمین و آسمان کا؟ اور جیسے کہا تھا کہ سید العرب علی کے لیے، کہا آپ سید العرب نہیں ہیں، لاسٹ جمعے میں التفت الیہ، کہا کہ میری طرف مخاطب ہوئے اور کہا غضبناک ہو کے کہا قال والذی، مزنیاں سمجھ گئے نا، چہرہ پڑھ لیا، قال والذی بعثنی بالحق نبیان، میں قسم کھاتا ہوں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنایا، للحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، یہ زمانے میں حسین ہے نا، کروڑوں لوگ حسین کرتے، اس جملے کی اشارہ سمجھنا،
کروڑا حسین حسین، فرمایا زمانے میں جو حسین حسین کہا، حسین زمین سے زیادہ آسمانوں میں اکبر ہے. اللہ انشاءاللہ مولا حسین کے ہر روزے پہ آپ لوگوں کا سلام، اور آپ کے وہاں دعا کروں گا، جیسے زیارت کرتا ہوں پہلے بھی کرتا ہوں. جو میرے پیچھے نماز پڑھ لے ایک دفعہ، وہ میرا محسن ہے، میں اس کو یاد رکھتا ہوں. انشاءاللہ دعا فرمائیں.